حسین نواز کو مار پڑی ہے، فلاں کو پڑی ہے، یہ نام آ گئے۔ میں جی سیدھا کس کے پاس گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں یہ، ان کے بعد آ گیا وانی بھائی، بڑا مزہ آ گیا خان صاحب۔ ایک سرچ انجن ہوتا تھا ناردرن لائٹ NL، اب وہ تو مٹا گیا، کوئی اس کا نام بھی نہیں ہے کہیں کسی جگہ۔ میں اس پہ بیٹھا ایسے ہی وہ کر رہا تھا کہ اس پہ ایک لائن چل رہی تھی، 4 پاکستانی بیٹن ان کینیا، صرف یہ ایک لائن چل رہی تھی اس پہ۔ کینیا کہاں، پاکستانی کہاں، 4 پاکستانی بیٹن ان کینیا کہاں؟ میں چونک گیا، میں نے اس پہ کلک کیا، وہ ڈیٹیل آ گئی۔ ڈیٹیل یہ تھی کہ جناب 4 پاکستانی جو ہیں یہ گئے، انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی شوگر مل، تو مزدوروں نے انہیں مارا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ حدیبیہ انجینئرنگ جو ہے پاکستان، اس کے لوگ تھے۔ اب مجھے تو پتا تھا، دیکھیں نا عام آدمی ہوتا، آپ ہوتے تو آپ کو پتا کیا حدیبیہ کیا ہے اور کیا ہے، بس ٹھیک ہے، یا یہ شوگر انڈسٹری کیا ہے۔ اب مجھے تو پتا کہ حدیبیہ انجینئرنگ مین نواز شریف فیملی، اور نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف۔ لو جی میں نے اس پہ کلک کی، وہ دیکھی ساری، اس کا پرنٹ لیا اسی وقت۔ ناردرن لائٹ میں کبھی بھول نہیں سکتا یہ۔ میں نے، میرے بھائی ہیں وہ لائبریرین ہیں، بہت بڑے لائبریرین ہیں، اور ڈیجیٹلائزیشن میں ان کا بڑا رول ہے پوری دنیا میں، ورلڈ اوور، یہاں ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں۔ میں نے کہا کہ یار یہ ذرا سرچ مارو یہ کیا ہے۔ نیشن کینیا پہ پہنچ گئے، وہ وہاں پہ ساری ڈیٹیل تھی کہ اس طرح حسین نواز کو مار پڑی ہے، فلاں کو پڑی ہے، یہ نام آ گئے۔ میں جی سیدھا کس کے پاس گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں یہ، ان کے بعد آ گیا وانی بھائی، بڑا مزہ آ گیا خان صاحب، لطیفہ کیا لگی، میں گیا یہ خبریں آ گئی، یہ پکڑے گئے، ان کو مارا ہے، اور یہ انہوں نے فکر ہی نہ کرو، یہ بیٹھے، انہوں نے نیروبی فون کیا، اور کیا ہوا، انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ جلال الدین حقانی آ گئے ایک دن یہاں پہ، یہاں اسلام آباد میں تھے، وہ مذاکرات کر رہے تھے یہ کابل حکومت سے، جو کرزئی کی پہلی حکومت تھی۔ ہدایت امین ارسلہ تھے ان کے فنانس منسٹر، ان کے ساتھ انہیں یہ آفر کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، چھوڑ دیں طالبان کو، اور یہ اور وہ، اور ہم جو ہے وہ آپ کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے، قبائلی جو امور کی وزارت ہے وہ دے دیں گے، جو بھی ان کے پاس طالبان حکومت میں تھا۔ وہ 2-3 دن مذاکرات ہوتے رہے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہاں کون ہے ہمارا کوئی ساتھی جو ہے، جو ہمارا دوست؟ انہوں نے کہا ایک اسلم خان صاحب ہیں، یہ گلف نیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور دی نیوز کے لیے کام کرتے ہیں، میں انہوں نے گلف نیوز کے لیے کام کر رہا تھا، تو ان سے بات کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈیبل ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، فٹ سولجر تھے یہ آپ وہاں پہ خوست میں۔ انہوں نے کہا اس سے رابطہ کرو۔ وہ صبح فجر کے وقت میرے پاس بندہ پہنچ گیا وہاں ہمارے گھر، یہ ملوڈی۔ تو اس نے کہا کمانڈر یاد کرتے ہیں؟ میں کون کمانڈر؟ اس نے کہا وہ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، بابا جلال الدین۔ اور میں اگر جلال الدین حقانی کہنے لگا، میں کہا ہاں، اب میں اندر سے ذرا منہ دھواؤں، میں بتاؤ کیا کہتا ہے وہ ملنا چاہتا ہے، چائے پینا چاہتا ہے۔ اس وقت ان پہ وہ $10 ملین کی ہیڈ بنی تھی۔ میں نے کہا یہ میں کیسے اٹھا سکتا ہوں یہ بوجھ، یہ یہاں میرے پاس آئے ہیں، گھر سے نے امریکی اٹھا کے لے جائیں، کوئی اور ہو جائے، کوئی حملہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں یار، یہ پاسبل نہیں ہے، میں انہیں جو ہے نا 4 فیصل ایونیو ملوں گا۔ وہ ایک ہمارے ایک بزرگ تھے انکل نسیم انور بیگ، بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، یہ 40 سال پیرس رہے۔ میں نے کہا نسیم انور بیگ کے گھر اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ذرا مشکل ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کے گھر آئیں گے۔ تو ان دنوں میں یہ G10-1 میں رہتا تھا، میں نے کہا وہاں آ جائیں۔ انہوں نے کہا ایڈریس لکھواؤ، ایڈریس لکھوایا۔ وہ خیر ہمارے لوگوں نے وہ ٹیک اوور کر لی ساری گلیاں، بندے اس پہ ہمیں نہیں بتایا، بندے چھتوں پہ چڑھ گئے، یہ وہ سارا۔ یہ آئے 4 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے۔ میں نے کہا اپنے کماندان حکم کریں کمانڈر صاحب۔ انہوں نے کہا میں یہاں پہ اعلان جنگ کرنے آؤں امریکہ کے خلاف۔ میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، مذاکرات ناکام ہو گیا، مجھے انہوں نے یہ آفر کی، میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو نا آپ نے 12 بجے رات تک یہ خبر ریلیز نہیں کرنی، 12 بجے رات کے بعد آپ خبر ریلیز کریں۔ سلیم بخاری تھے ہمارے ایڈیٹر دی نیوز کے اس وقت یہاں پہ۔ میں نے کہا سٹاپ پریس خبر ہے۔ انہوں نے کہا سٹاپ پریس خبر کا تمہیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، بہت پتہ ہے جی۔ سٹاپ پریس ہی ہوگی؟ میں کہ سٹاپ ہے خالی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپر ہاف پہ لیڈ یا لیڈ کے ساتھ جگہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی، میں نے 12 بجے کے بعد خبر فائل کر دی۔ میں نوائے وقت میں ہی تھا، تو میں چلا گیا پرائیویٹ وزٹ پہ افغانستان۔
افغانستان پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ ریحان حسن آج کا رفاح یونیورسٹی میں ہیڈ آف میتھ کام ہیں، یہ جنگ گروپ کی طرف سے بڑے ہیوی اکوپمنٹ لے کے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے حکمت یار کا انٹرویو کرنا تھا. میرا کوئی کام نہیں تھا اس انٹرویو میں تو رائیول پیپر سے تھا. تو انہوں نے جب وہ انٹرویو کرنا تھا تو پتہ یہ چلا کہ حکمت یار کے جو ارد گرد دائیں بائیں کور گروپ ہے وہ تو ہمارے دوستوں کا ہے. تو مجھے ایسے ہی خیال آیا، میں نے کہا یار یہ تو ایکسکلوسیو انٹرویو ہو جائے گا، یہ تو مار پڑ جائے گی ہمیں، تو ہم تو مسنگ پڑ جائے گی، وہی جو ایک ٹریننگ تھی اس کی. تو میں وہاں بیٹھا رہا، میں نے کوئی نوٹس نہیں لیے. اس وقت تو خیر یادداشت بہت شارپ تھی، ہر چیز یاد رہتی تھی، عین جوانی تھی. تو انہوں نے انٹرویو کیا، ریکارڈ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور انہوں نے ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کی وہیں سے PTCL لائن پہ یہ ٹرانسمٹ ہونا تھا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ نہ ہو سکے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ٹرانسمٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ رائیول پیپر ہے، تو میں تو چونکہ ڈیسک پہ ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، تو ہمارے نوائب وقت پیچھے رہ جائے گا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ وہ کرتے رہے، کھپتے رہے 2 گھنٹے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ لائن تھرو نہیں ہو رہی، وائرلیس سے پراپر جو کنیکٹیوٹی بنتی تھی پشاور میں وہ تھرو نہیں ہو رہی. انہوں نے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں چلیں جا کے کر دیں گے. تو ہم اکٹھے ہی آئے، پشاور سے ہم اکٹھے ہی آئے لاہور. میں لاہور چھٹی گھر رہنے کی بجائے، یا دیکھیں یہ تھا ایک جذبہ تھا نا، میں سیدھا نیوز روم وہاں پہنچ گیا دفتر میں. کہ تو کدھر آ گیا؟ تو پرسوں آنا ہے. میں کہا میں آ گیا سویرے جانگے چ کہ انٹرویو چھپ رہا حکمت یار کا، تو وہ سانوں تے پی جانی مسنگ. وہ شاہ صاحب تھے اللہ انہیں غریق رحمت. انہوں نے کہا پھر ہن تینوں کچھ یاد ہے؟ میں کہا ایک گل مینوں یاد ہے. انہوں نے کہا انٹرویو بنا. میں نے اپنی یادداشت پہ وہ سارا ایک انٹرویو بنایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. حکمت یار نے یہ کہہ دیا. انہوں نے وہ انٹرویو فار اپروول. اب دیکھیں یہ بھی ایک پہلا واقعہ تھا کہ وہ مجید نظامی صاحب کو گھر بھیجا رات کو کہ یہ اسلم خان نجی دورے پہ گئے تھے تو یہ واپس آ گئے ہیں. یہ انٹرویو جنگ نے کیا جو صبح چھپ رہا ہے، تو ہمیں یہ مسنگ پڑ جائے گی، اس کا کیا کیا جائے؟ نظامی صاحب نے بتا رہے، وہ تو مالک تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بائی لائن دی جائے، اسلم خان کا نام لکھا جائے کہ کابل محمد اسلم خان سے، اور یہ لیڈ سٹوری چھاپی جائے سارے اسٹیشنوں پہ. وہ لیڈ سٹوری چھپ گئی، ایک شور مچ گیا پورے پاکستان میں کہ محمد اسلم خان کون ہے، پہلے تو یہ بتایا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ جو جہاں پہ اب یہ رفاح کا کیمپس ہے یہاں پہ ہوتا تھا. یہاں پہ وہ سماعت ہو رہی تھی. کسی وکیل نے کہا جی کہ یہ جنیجو گورنمنٹ کی جو بحالی کا تھا وہ ایک میسج کے ذریعے پیغام بھجوا کے رکوائی گئی تھی. سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ضیاء الحق جو کہ فوت ہو چکے تھے ان کے اقدام کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دے، لیکن جنیجو کی حکومت کو بحال نہ کرے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ آ گئے ہیں. یہ ایک فضول بات تھی. بہرحال اسلم بیگ صاحب نے یہ سوچا، انہوں نے یہ پیغام بھجوایا وسیم سجاد کے ذریعے جو اس وقت وزیر قانون تھے. وہ گئے اور جا کے انہوں نے وہ ایک اور عزیز احمد تھے، کوئی ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، اور 2 بندے کو اور تھے، ان کو ساتھ لے کے وہاں گئے اور یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا کہ اس حکومت کو بحال نہ کیا جائے. اور اسی طرح ہوا کہ وہ اب یہ تھا کہ یہ میسنجر کون تھا، اس کا رفڑ پڑ گیا کہ اب کون میسنجر ہے. سارے رپورٹر اسلام آباد کے جو بڑے نامی گرامی تھے اس کو لگے ہوئے سارے. مجھے قدرت اللہ نے کہا کہ تو نا اپنی تیرے کو بڑا موقع ہے، تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے، لب بندہ کون ہے. تو ہم نے خود وہ 3-4 بندوں کی ایک لسٹ بنائی کہ یہ آدمی ہو سکتے ہیں. اس میں وسیم سجاد صاحب کا نام بھی شامل تھا. تو مجھے کہنے لگے اب کنفرم کرو یہ اس طرح نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وسیم سجاد کا. بہرحال میں حمید گل صاحب کے پاس گیا. حمید گل صاحب جو ہیں اس وقت سروس میں تھے. یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس یہ ٹیکسلا جو ہے اس کے چیئرمین تھے، اور اس وقت یہ اسے کہتے ہیں LPR، وہ لیو آن کچھ وہ ہے، وہ اس طرف جا رہے تھے، باہر نکل رہے تھے. میں ان کے سرکاری گھر پہ گیا. میں نے کہا جنرل صاحب یہ معاملہ ہے اور مجھے بتائیں کون پیغام لے کے گیا تھا. اب دیکھیں یہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ DGI ایسے ہی تھے.
تو انہیں پتہ تو تھا کہ کون ہے. مجھے کہنے لگے یار اسلم میں تو وہاں پیکنگ میں تھا اس وقت. کہتے یار میرا گلا خراب ہے اور میرا جو ہے نا یہ بالکل میں بول نہیں پا رہا. تو ان کی واقعتاً حالت خراب تھی. میں کہا کوئی حال تو کہتے یار دیکھ میری گل سن, میں آن اوتھ ہاں, میں نہیں ڈسکلوز کر سکتا فرینکلی اسپیکنگ. میں تسی نہ ڈسکلوز کرو. پھر میں کہ میں 4 بندیاں دی لسٹ بنائی ہے, اگر انہاں چ وہ بندہ ہوئے کیا تسی او دے نام تے سر ہلا دینا, نہ تسی مینوں دسو گے نہ پوچھو گے تو ہاں ٹھیک ہے فارمولا بڑی انوویٹو گل ہے یار. تو میں نے نام لیا فلاں فلاں فلاں, وسیم سجاد پہ انہوں نے سارا لا دیا. میں السلام علیکم, میں نے چائے بھی نہیں پی, بھاگا. میں کہا وسیم سجاد وہ خبر دے دی. صبح یہاں پہ پھر قیامت تھی. پھر اسلم بیگ نے باقاعدہ آپ کو پتہ پریس کانفرنس کی کہ ہاں وسیم سجاد یہ پیغام لے کے گئے تھے. جب یہ ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو ایک دفعہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ نیو یارک میں تو ٹائم کیا ہے. تو وہ نیو یارک فون کرنا پڑا ہمیں کہ یار کی ٹائم ہے ذرا دسو. اور یہ کویت ایران یہ عراق وار شروع ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ یہ تو راؤنڈ دا کلاک ہے CNN جو ہے, اور یہ تو مسلسل خبریں دیے جا رہے ہیں. وہ ان دنوں یہ اسکاڈ میزائل صدام حسین کے چل رہے تھے بڑے. تو روزانہ ہونا یہ کہ پتہ چلا کہ جی میری ڈیوٹی ہے اور رات کو صدام حسین نے 6 اسکاڈ لانچ کیے ہیں تل اویو پہ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کوانٹم نقصان نہیں ہوا ایک کا بھی. یہ تو اب ہم انالائز کرتے ہیں نا کیا ہے, ڈرامے بازی ہو رہی تھی. تو وہ صبح اخبار چھپا ہے, نوائے وقت میں لکھے ہیں 4, تو جنگ میں چھپے ہیں 6. 2 مسنگ پڑ گئی. وہ انہوں نے کہا تھا یہ مسنگ پڑ گئی ہے. وہ میری ڈیوٹی لگی تو میں نے سوچا یہ کہ یہ ایوریج کیا ہے, یہ 1 گھنٹے میں 2 اسکاڈ میزائل مطلب یہ لانچ کرتے ہیں. تو جو کاپی جانے کا ٹائم ہے پریس میں وہ 2 گھنٹے کا پروسیس ہے کہ آپ نے کاپی تیار کر دی تو گھنٹے میں وہ جائے گی, پلیٹ بنے گی, اس کے بعد وہ مشین چلنا شروع ہوگی. تو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے ان دنوں. وہ میں نے یہ کیا, وہ گن کے میں بسم اللہ میں 3 بڑھا دیے, مطلب 4 لانچ ہوئے تو میں نے 7 کر دیے کہ 7 میزائل جو ہے نا وہ داغے گئے, یہ ہوا وہ. صبح ہم ماشاءاللہ ایک آدھ کو مسنگ ڈال دیتے تھے جنگ کو اور جو رائیول پیپر تھے. تو اس طرح بھی ہم کرتے رہے کہ بس اس میں کون کسی نے پوچھنا تھا اور کون اس کا والی وارث تھا. اس وقت جو ہے نا جو خبریں روکنے کا کام کہا جاتا, اپنی خبریں چھپوانے کا زیادہ کہا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں کہیں پہ کوئی جلسہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار اس کی وہ بتائیں ذرا تعداد کو بڑا ہوا دکھائیں. وہ کینچی سے کاٹ کے تصویر جوڑی گئی کہ یہ اس طرح, اور بڑی نیچرل انداز میں وہ اس کو دیکھا گیا. پھر اس کا وہ کیا, وہ چھاپ دی, ایویں تصویریں جوڑ کے بڑھا دی. 1984 میں اسٹوڈنٹ یونین پہ بین لگ گیا. ہم اس ایویں بلا سوچے سمجھے بھی اس کا کیا ہوگا کیا, ہم اس بین کے خلاف کھڑے ہو گئے اور موومنٹ لانچ ہو گئی. وہاں پہ گروپ آف فرینڈس تھا ایک ایسا کہ 4:30 وہ سڑکیں تھیں, ہم تھے, یہ سرکاری بسیں تھیں. 3rd ایئر میں داخلہ لینا تھا, میرا داخلہ ہو گیا FC کالج. وہاں سے اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے. وہ جب یہ بین لگا تو آرگومنٹ شروع ہو گیا نا کہ جی یہ بین لگنا چاہیے نہیں لگا. میں نے ایک مضمون لکھا, ایک مکالمہ اپنے آپ سے شروع کیا اور اسے لکھتا گیا. وہ میں نے ڈاک سے بھیج دیا جنگ کو, اور وہ لوور ہاف پہ, یہ ایڈیٹوریل پیج کے جو لوور ہاف ہے پورے لوور ہاف پہ وہ چھپا. وہ ایک 1 سائڈ آرگومنٹ تھا نا کہ یہ ہونا چاہیے. تو وہ بڑا شور مچ گیا کہ یہ کون ہے اسلم خان, یہ کس نے نہ کوئی نام نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان. FC کالج میں فی جمع کروانے میں گیا تو کلرک نے مجھے کہا کہ آپ ہیں اسلم خان. میں کہا جی. انہوں نے کہا آپ کو نا جو پرنسپل ہے نسیم ذکریہ صاحب, انہوں نے بلایا. میں ان کے پاس گیا. میں کہا سر السلام علیکم. انہوں نے کہا ہاں جی. میں کہا میں اسلم خان ہوں اور مجھے کلرک نے کہا کہ آپ سے. انہوں نے کہا ہاں بیٹا تھینک یو, آپ آ گئے. تو انہوں نے دراز کھولی اور میرا وہ فارم اور وہ فی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ فارم لے لو اپنا اور یہ فی لے لو, اور آپ نا ہمیں معاف کر دو, آپ کسی اور کالج میں چلے جاؤ. میں سر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اخبار ہے جس میں آپ کا یہ آرٹیکل چھپا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو میں داخلہ لینا تو ان کے پاس یہ آرٹیکل بھی پہنچ گیا اور انہیں پتہ بھی چل گیا کہ میں یہ کیا ہے یہ. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ خرابی تو اب ہونی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بسیں ہوا کر کے یہاں لائے اور FC کالج بدنام ہو اور یہ ہو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بینگ اے ایلڈر
کہ آپ نا کوئی اور دیکھ لیں. آپ یہ سارا جو ہے وائلنس آئی اپنے اس میں آپ نہ بھی چاہتے ہو تو بہت ساری چیزیں اور اچھی بھی لگتی ہیں اس وقت کہ آپ اپنے آپ کو چیک گویرا سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں بڑا انقلابی ہوں. یہ ہوتا نہیں ہے تھے. تو وہ اس میں 2-3 سال گزر گئے. پھر بعد میں نے خاصی بات جو ہے وہ گریجویشن کی کیونکہ میرے پاس ایک وہ بن گیا تھا نا, ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ یونین بیان کے خلاف جو مضمون لکھا تھا وہ جنگ کے ایڈیٹوریل پیج پہ شائع ہوا تھا, اس لیے میں کوالیفائڈ وہ ہوں کہ میں جرنلزم میں داخلہ لوں. تو پھر ہم نے ماسٹرز جو ہے وہ جرنلزم میں اس طرح کی, یہ اس کی ایک وجہ بنی. تو اس میں چلے گئے. وہاں پہ بھی وہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ کلاس روم میں کم اور کینٹین پہ زیادہ آپ بیٹھتے گپ شپ لگائی. ہسٹری کا ایک پیپر تھا تو اس میں تھا کہ موہن داس کرم چند گاندھی کی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کا تجزیہ کرو. اب وہاں پہ شور مچ گیا کہ یہ کون ہے, یہ 3 بندے کون ہیں, موہن داس کون ہے, کرم چند کون ہے, گاندھی کون ہے. اب میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بدبختو یہ ایک ہی بندہ ہے, گاندھی ہے یہ. انہوں نے کہا نہیں بائی کارڈ ایسے یہ کوئی وہ نہیں ہے, 60 کی باتیں نہیں ہیں, یہ ابھی یہ ہمارا سیشن تھا 88-90, یہ اس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. 1990 تک جو ہے جو سلیبس پڑھایا جاتا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا بالکل, اس کا کوئی ریلیونس نہیں تھی. اب اس میں تھا کیا, اس میں 3 چیزیں تھیں, رپورٹنگ تھی, ایڈیٹنگ تھی اور یہ فیچر رائٹنگ تھی. یہ 3 بیسک چیزیں تھیں جو پڑھائی جاتی تھیں. یہ اور ماشاءاللہ جو ہمارے ٹیچر تھے, اب میں یہ وہ بے ادبی کے زمرے میں آ جائے گا, ان کے بارے میں نیوز روم میں یہ کہا جاتا اوے چلے نہیں سی آتے تھے اتنے جا کے وہ ٹیچر بن گئے. جو لوگ ڈیلی جرنلزم میں نہیں چل سکے تھے, ناکام ہو گئے تھے, وہ ٹیچر تھے سارے. تو اس میں بڑے بڑے لطیفے ہوئے. وہ ایک صاحب تھے جو میٹرک پاس تھے صرف, وہ بہت بڑے اکانومسٹ بن کے پاکستان کے ایویں. بلکہ جو بجٹ پرپوزلز پہ جو لوگ بلائے جاتے تھے ان کو ہی بلایا جاتا تھا, اور وہ خبریں ایسی دیتے تھے کہ وہ انہوں نے مطلب گئے ہیں نا تو یہ چلی مارکیٹ میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا ذرا تھوڑی سی بڑھا دو 2 خبریں. وہ اس وقت خبر کا امپیکٹ بڑا تھا. تو وہ کہتے تھے وہ شارٹیج ہو گئی ہے پیچھے سے اور مرچیں جو ہے نا وہ مہنگی ہو جائیں گی اگلے 2 ہفتوں میں. تو اگلے دن سے وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی تھی. پڑھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. وہ فیلڈ میں ہے تب بھی بہت ضروری ہے. اس کو چیزوں کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں نے آپ کو بتایا کہ 4 پاکستانی بیٹن ان کینیا کا کیا کچھ بھی نہیں ہے, کہیں خبر آپ کے سامنے تو ختم کیا ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہے. وہ میں نے کلک کیا تو حدیبیہ انجینئرنگ آیا. حدیبیہ انجینئرنگ آئی تو پتہ چلا کہ یہ شریف فیملی ہے. شریف فیملی پتہ چلا کہ یہ, اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ تھا, اس نے اسی وقت نیروبی فون کیا اور اپنے وہ انٹرنیشنل سار وہ کر کے وہ اب یہ اگر میں اپنے ریسورسز استعمال کروں تو یہ تو لاکھوں روپے تو اسی پہ لگ جاتے. یہ فری میں سب کچھ ہمیں مل گیا. باقی یہ ہے کہ یہ ویسے کہ آپ کی ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آپ پہ اعتبار ہو کہ آپ انہیں ڈچ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے. حمید گل صاحب اللہ کے پاس چلے گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میں سارا لا دوں گا. کبھی یہ بات باہر نہ نکلی, کبھی بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میں. یہ کوئی گلیمرائزیشن کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی وہ فلم نہیں ہے کہ آپ وہ اداکار بنیں. یہاں پہ اداکاری پہ زور ہو رہا ہے بھائی, نہیں یہ نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ سیریسلی پڑھیں اور پڑھیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. باقی یہ شیئرنگ کریں, بزرگوں کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں. یہاں پہ یہ ہمارا پریس کلب کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو اور کام کے لیے استعمال یہ کر رہے ہیں جی, روٹی ذرا اچھی مل جائے جی. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.